الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين صدق الله العلي العظيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خداوند تعالیٰ کا شکر ہے کہ 9 محرم الحرام کے سلسلے کی 7ویں آیت پیش کی جا رہی ہے جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33 سے ارشاد الہی ہو رہا ہے، بے شک اللہ نے آدم، نوح، آل ابراہیم اور آل عمران علیہ السلام کو تمام عالمین پر برگزیدہ فرمایا ہے۔ نوح علیہ السلام من لا منہا پہلے صاحب شریعت، صاحب کتاب اور اولو العزم رسول ہیں۔ آپ علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دوسرے ابو البشر ہیں، یعنی طوفان کے بعد موجودہ انسانی نسل کے ابو البشر آپ علیہ السلام ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی 10ویں پشت میں سے تھے۔ آپ علیہ السلام موجودہ عراق کے بالائی علاقے کے رہنے والے تھے۔ 950 سال زندگی گزاری۔ عمران اس نام کی 2 شخصیات گزری ہیں، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد، بائبل میں ان کا نام عمرام آیا ہے، اور دوسرے حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے والد ماجد۔ اس آیت شریفہ میں دونوں عمران مراد لیے جا سکتے ہیں، تاہم قرین قیاس یہ ہے کہ مراد حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے والد ماجد ہوں، کیونکہ سلسلہ کلام حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ اناجیل میں حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے والد کا نام مذکور نہیں ہے، تاہم مسیحی روایت میں حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے والد کا نام یواخیم آیا ہے۔ خداوند عالم کسی ہستی کو انسانیت کی رہبری اور ہدایت کے لیے برگزیدہ فرماتا ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ اسے اتفاقیہ طور پر بلا وجہ اور بلا حکمت و سبب انتخاب کرتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے غیبی علم کے ذریعے جانتا ہے کہ کون سی ہستی کس اہلیت کی مالک ہے۔ صرف علم خدا سے بھی برگزیدہ ہونے کا استحقاق پیدا نہیں ہوتا، بلکہ اسے امتحانی مراحل سے گزارا جاتا ہے، پھر مقام استفاء پر فائز کیا جاتا ہے۔ اس مختصر سی آیت میں انبیاء علیہ السلام اور ہادیان برحق کا پورا سلسلہ بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سلسلہ ہدایت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت نوح علیہ السلام تک اولاد آدم میں جاری رہا۔ دوسرا مرحلہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا۔ عہد نوح علیہ السلام میں انسان کو شریعت اور دستور حیات عطا کیا گیا۔ تیسرا مرحلہ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا اور اولاد اسحاق علیہ السلام میں یہ سلسلہ جاری رہا۔ چوتھا مرحلہ آل عمران سے شروع ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور شریعت دی گئی۔ پانچواں مرحلہ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع ہوا، یہاں سلسلہ نبوت ختم ہوا۔ البتہ سلسلہ ہدایت ہنوز جاری ہے اور تا قیامت یہ سلسلہ آل محمد علیہ السلام میں جاری رہے گا۔ یہ بات اب روز روشن کی طرح واضح ہو گئی ہے کہ اولاد اپنے آباء و اجداد سے اوصاف حمیدہ اور نیک خصلتیں وراثت میں لیتی ہے، اور وراثت ہی واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے پے در پے آنے والی نسلوں میں امامت و رہبری کے لیے لازم خصلتوں کو منتقل اور محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بار امانت کو ایک خاص نسلی تسلسل میں ودیت فرمایا ہے، جس کا ذکر اس آیت اور دیگر آیتوں میں مکرر آیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ وقت کافی ہو چکا ہے۔ میں حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کر رہا تھا۔ علی علیہ السلام کے لباس کی حالت کیا تھی؟ نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 160 میں یہ ارشاد ہے مولا علی علیہ السلام کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے لباس میں اتنے پیبند لگا چکا ہوں کہ اب مجھے پیبند لگاتے شرم آتی ہے۔ امام علیہ السلام کے کھانے کا عالم کیا تھا؟ نہج البلاغہ کے مکتوب نمبر 45 میں
مولا فرماتے ہیں یہ جان لو کہ تمہارے امام نے اس دنیا میں 2 پرانے کپڑے اور روٹی کے 2 ٹکڑے پر اکتفا کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔